السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک سیکھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے سیکھنے کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ 7واں پارہ چل رہا تھا وَإِذَا سَمِعُوا، اور سورۃ المائدہ ختم ہو چکی یہاں پر۔ اب یہاں سے سورۃ الانعام شروع ہو رہی ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں اوپر انعام لکھا ہوا ہے۔ یہ سورہ نمبر 6 ہے، بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ صرف آپ لوگ اس پر اکتفا کریں گے کہ ہم ویڈیو کو دیکھ لیں اور سن لیں، سمجھ لیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ الگ سے بیٹھ کر پڑھیں اور تھوڑا زور سے پڑھیں تاکہ برابر حروف کی ادائیگی ہو، اور یہی پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، سورہ کا نام سورۃ الانعام مکیہ ہے، مکی صورت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الانعام مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ هو الذی خلقکم من طین، تنوین ہے، اس کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے سا آ گیا ہے آگے والے صفحے میں، لہٰذا اکفا کر کے یعنی تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ من طین ثم قضا اجلا، مد ہے کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، چھوٹی مد ہے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا۔ یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، یہاں پر حمزہ ہے، اس کو نارمل پڑھا جائے گا، عین کو برابر حلق سے ادا کیا جائے گا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ خو کو اچھے سے پر پڑھنا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ آپ کو معلوم ہوگا، شاید ہم آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ آج ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جب ہم رکے تھے تو یہاں پر مد کیوں نہیں کیا، اور جب ملا کر پڑھے تو پھر مد کیوں کیا؟ آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ہلکا سا بھی اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یا ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل بھی میسیج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں آج کے سوال کا جواب۔
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی ہم نے جو پڑھا رکوع وہ 7ویں پارے کا 7واں رکوع تھا، اور ابھی ہم نے جو رکوع پڑھا سورۃ الانعام کا پہلا رکوع تھا، اور اس پہلے رکوع میں ہم نے 10 آیتیں پڑھی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کامنٹ کر کے ضرور بتاوے یا لائک کر دیجئے تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے 2-4 دوستوں کو ضرور شیئر کرے۔ جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔